یہ تصوف کی تربیت انسان کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑتی ہے، اور یہ تصوف کی تربیت انسانوں کے لیے بھی رحمت بناتی ہے۔ یہ تصوف کی ساری تربیت ہوتی ہے خانقاہوں میں۔ یہ خانقاہی نظام جیسے دنیا کے بے شمار خطوں میں رہا ہے اور ہمارے اکابرین کے ذریعے سے چلتا رہا ہے، اسی طرح سے یہاں کشمیر میں بھی خانقاہی نظام رہا۔ چنانچہ کشمیر میں اسلام لے کر کے تشریف لانے والے حضرت میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تھی۔ حضرت کے آنے کے بعد یہاں اسلام پھیلا، لیکن اس میں استحکام نہیں آ سکا، اس میں مضبوطی نہیں آ سکی، کیونکہ حضرت یہاں کلمہ پڑھا کر کے سفر پر نکل گئے، اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں تقریباً آدھی دنیا کا سفر کیا ہے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا آپ سفر کریں گے، چنانچہ وہ اکثر زندگی ان کے سفروں میں گزری ہے، اور تقریباً اس زمانے میں جہاں جہاں بھی اسلام تھا وہاں پہنچے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ بھی گئے، مصر گئے، مدینہ طیبہ گئے، حتیٰ کہ شری لنکا بھی گئے ہیں، سرندیپ جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ اتارا گیا تھا، وہاں بھی حضرت تشریف لے گئے۔ اس لیے وہ اسلام یہاں مستحکم نہیں ہو سکا۔ پھر حضرت جب واپس تشریف لے گئے یہاں کشمیر سے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ پھر کشمیر آئیں گے اور ہمیشہ یہیں کشمیر میں بسیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آ سکے، بیمار ہو گئے، اور جب ان کو محسوس ہو گیا کہ اب میں صاحب زندہ نہیں رہ پاؤں گا، تو اپنے مریدین کو حکم دیا کہ ان کے بیٹے میر محمد ہمدانی کی روحانی تربیت کریں۔ اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے میر محمد ہمدانی کو علوم دینیہ پڑھائیں، اور اپنے خاندان والوں سے کہا کہ میرا یہ چھوٹا بچہ میر محمد ہمدانی 10 سال کا بچہ ہے، اس کو تم جسمانی تربیت کرو گے۔ تو خاندان والے ان کی جسمانی تقاضے پورے کر رہے ہیں، ان کے خلفاء نے اس کی روحانی تربیت شروع کی، اور ان کے شاگردوں نے علوم دینیہ پڑھانے شروع کیے 10 سال تک۔ اس کے بعد 12 سال کی عمر تھی میر محمد ہمدانی کی جب ان کے والد چلے گئے۔ 10 سال تک یہ ساری روحانی اور علمی اور جسمانی تربیت ہوتی رہی۔ 22 سال کے نوجوان میر محمد ہمدانی، غیر شادی شدہ نوجوان، تقریباً 250-300 یا 2-3 ہزار افراد کے ساتھ کشمیر داخل ہوئے ہیں، اور یہاں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سکندر شاہ، انہوں نے اپنی پوری حکومت کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد پھر میر محمد ہمدانی نے جہاں جو چند بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام تھا، انہوں نے خانقاہیں کھڑی کر دی۔ چنانچہ خانقاہ معلیٰ سری نگر، خانقاہ معلیٰ ترال، خانقاہ معلیٰ فلاں جگہ، تقریباً 10 جگہوں پر انہوں نے خانقاہیں کھڑی کی تھی، اور بنیاد تھی حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ کہاں ترین مقامات۔ اور ان خانقاہوں کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1، کلمہ پڑھنے والے یہاں کر کلمہ پڑھیں گے۔ نمبر 2، ایمان والوں کی روحانی تربیت ہوگی۔ نمبر 3، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے گا۔ بیک وقت وہ خانقاہ مدرسہ بھی تھی، روحانی تربیت کا مرکز بھی تھی، اور جن بیچاروں کے پاس رہنے کا اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، ان کے لیے وہ شیلٹر بھی تھا۔ چنانچہ اس کی دستاویزیں جو لکھی ہوئی ملتی ہیں اس میں آتا ہے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، مالداروں غریبوں میں کھانے میں کوئی تفریق نہ کی جائے، جن کے پاس کپڑا نہیں ہوگا ان کو کپڑے مہیا کیے جائیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا۔ اور اس کی بنیاد بنائی گئی تھی جب حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ یہاں کشمیر تشریف لائے تھے، اور ان کی دعوت پر یہاں کے بادشاہ رنچن نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس رنچن نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام رکھا گیا تھا صدر الدین۔ تو صدر الدین نے حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے پر بلبل لنگر شروع کیا تھا، جو لنگر تھا اصل میں، اور لنگر وہی خانقاہی تصور تھا کہ چاروں طرف سے لوگ آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے، یہاں قیام کریں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، دین بھی سیکھیں گے، ان کی روحانی تربیت بھی ہوگی، اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو بلبل لنگر سے خانقاہی نظام کا آغاز ہوا حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی توسط سے۔ اور چونکہ میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت بڑی دلاویز شخصیت تھی، بڑی پرکشش شخصیت تھی، اور تمام خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ ایک تو سید زادہ، اور اصلی سید زادہ، دوسرے روحانی اعتبار سے بالکل نور کا پتلا، جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت، اور علم کے اعتبار سے علم کا پہاڑ۔ تو گہرا علم بھی ہے، عمل بھی ہے، جسمانی حسن بھی ہے، کمالات بھی ہیں، اس لیے بڑی دلاویز شخصیت تھی۔ دلاویز کا لفظ میں بڑی اہمیت سے بول رہا ہوں، یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کشمیر کی تاریخ لکھنے والوں میں بہت اہم ترین انسان گزرا ہے جان راج کے نام سے۔ یہ پنڈت اور بہت متعصب قسم کے انسان تھا، وہ کشمیر کی تاریخ میں بڑے ماہرین میں مانا جاتا ہے۔ تو جان راج نے بھی لکھا ہے کہ میر محمد ہمدانی بڑا پرکشش لڑکا ہے۔ چنانچہ میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ان کی روحانی اثرات کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک عجیب نتیجہ یہ بھی نکلا تھا کہ اس زمانے میں یہاں ایک
حکومت کے بڑے عہدے پر فائز شخص تھا، اس کو صہبر کہتے تھے. وہ بہت متعصب قسم کا غیر ایمان والا تھا، بہت متعصب قسم کا غیر ایمان والا تھا، اور وہ کوشش یہ کر رہا تھا کس طرح سے اسلام یہاں سے اکھڑ جائے. تو میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوئی، اور میر محمد حمدانی کی شخصیت، ان کی گفتگو اور ان کی صحبت کے نتیجے میں 3 یا 4 گھنٹے کے اندر وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا نام رکھا گیا تھا یا سیف الدین، اور یا اس کا نام رکھا گیا صدر الدین. دونوں نام آتے ہیں کتابوں میں. ڈاکٹر فاروق بخاری نے اس کا نام لکھا ہے صدر الدین، اور خواجہ محمد اعظم ددمری نے اس کا نام لکھا تھا سیف الدین. یہی سیف الدین ہے. بعد میں انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں تو اسلام قبول کر چکا، میرے گھر والے بھی مسلمان ہو رہے ہیں، میری بیٹی بھی مسلمان ہوگی، اور تم کہ غیر شادی شدہ ہو، تو میں نے تمہارا حکم مانا، میں نے اسلام قبول کیا، تم میں میری درخواست قبول کر لو، میری بیٹی سے نکاح کر لو. تو میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد سری نگر بنوائی، خانقاہ معلیٰ بنوائی، خانقاہ یہ جو ہے ملکہ کا قبرستان بنوایا، یہ جو ہے عیدگاہ بنوائی، اور چاروں طرف سے خانقاہیں کھڑی کی. اس کے بعد پھر خانقاہی نظام یہاں چلا ہے، جس میں نقشبندی سلسلہ بھی تھا، اویسی سلسلہ بھی تھا، شتاری غرض یہ کہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو غرض یہ کہ یہ خانقاہوں کا نظام ہماری تاریخ کا وہ روشن ترین نظام ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں وہ انسان جو کہاں سے کہاں پہنچے، اور وہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے. ایک طرف سے سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین اجمری رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ سلسلہ آج تک، دوسری طرف سے سلسلہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرتاج الاولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کا قادری سلسلہ آج تک چلا رہا ہے. تیسری طرف سے سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ سلسلہ چلا رہا. غرض یہ کہ یہ سلسلے ہیں، اور ان سلسلوں کے نتیجے میں میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حاضر تھا. اللہ تعالیٰ بار بار پہنچائے اور سب کو پہنچائے، اور قبولیت اور وہاں کے حاضر ہونے کے قابل بنائے. ارادہ یہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں گے. تو حسن اتفاق یہ کہ وہاں چند بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی صبح سے دوپہر تک تلاوت کرتے رہے، ہم بھی وہاں حاضر رہے. تو جب وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو تھک گئے، تو میں نے سوچا کہ ابھی بیچارے تھک گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. تو میں اٹھا اور ان کو ان کے بہت نسمک، وہ بیچارے بڑے خوش ہو گئے. بڑے خوش ہونے کے بعد پھر اب وہ پوچھنے لگے تم کہاں کے ہو؟ تو میں نے بتایا فلاں فلاں جگہ کے. کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم اس خطے کے ہو جہاں کہ حضرت مجدد الف ثانی تھے؟ میں نے کہا ہاں، اس کے نزدیک ہی سرحد. یہ ترکی کے تھے اور بڑے مشائخ میں سے تھے، اور ہزاروں مریدین ان کے ساتھ تھے. تو ترکی کے بڑے مشائخ تھے. ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ تمہارا بڑا احسان ہوگا، ہمارا سلام خواجہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر ہمارا سلام پیش کر دینا، کیونکہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ مجددیہ ہے. اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ترکیوں کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی. وہ سارے لائن کے ساتھ بیٹھے، اور اچانک انہوں نے کتاب نکال کے پڑھنی شروع کی. ایک شخص پڑھ رہا تھا، باقی تمام سن رہے. تو میں سوچا رہا یہ کون سی کتاب ہے، تو جب کھول کر کے دیکھا تو وہ اوراد شریف تھی. اب جب وہ پڑھ کر فارغ ہو گیا، میں نے کہا من این ھذا؟ قال ھذا من شیخ علی الحمدانی. تو میں نے کہا وہ شیخ علی حمدانی تو کشمیری ہے، تمہارے کہاں سے؟ کہنے لگا شیخ علی حمدانی ترکی آئے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اور ہم بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. مجھے ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا ذہن میں کہ اس اوراد میں ایک جملہ آتا ہے، اس میں کمی کیوں ہے یہ، اور کمی ہے بھی یا نہیں ہے. وہ یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضہ، تو یہاں کام تو پڑھتے وبالصلاۃ فریضہ وبالمؤمنین اخوانا. تو میں سوچتا تھا نمازی فریضہ کہاں ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تو تینوں فریضے ہیں. تو ہونا چاہیے وبالصلاۃ وبالزکوٰۃ وبالصوم وبالحج فریضہ. یہ حضرت نے 3 اعمال کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت نے تو 4 اعمال لکھے تھے، کشمیر کی اولاد میں یہ 3 لکھے ہوئے نہیں ہیں. ان کی جو اوراد میں نے دیکھی اس میں یہ 4 جملے تھے. اس میں لکھا وبالصلاۃ وبالزکوٰۃ وبالصوم وبالحج فریضہ. غرض یہ کہ یہ جو اوراد اور وظائف کا سلسلہ ہے یہ دراصل اسی لیے ہے تاکہ انسان کی روحانی تربیت ہو جائے. تو میرے